بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 سال مدت امامت ہے، اس میں امام کو اسیر اور قید کر کے رکھا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں ہر آدمی کی نظر ہے کوئی عورت امام کے گھر نہ آنے پائے، کوئی کنیز امام سے نہ ملنے پائے، امام کے یہاں کوئی ولادت نہ ہونے پائے۔ لیکن میں تو ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری حکومت عباسیہ نے عورتیں رکھ لیں، مرد رکھ لیے، جاسوس بٹھا لیے، پہرے بٹھا لیے، لیکن بتائیے اگر موسیٰ کی ولادت فرعون نہ روک سکے تو 12ویں کی ولادت کو یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کی کوشش ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے جناب نرجس کے نام بدل بدل کے رکھے، ایک نام نہیں جناب نرجس کا، 5-6 نام تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ مشہور لقب ہے نرجس۔ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھا تھا کہ فلاں کے یہاں حجت خدا پیدا ہوگا، کوشش یہ ہے کوئی عورت نہ آ پائے۔ جناب نرجس پہنچ بھی گئی، حکومت سمجھ رہی ہے کہ کوئی پیدائش ہونے والی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اتنے جاسوس معین تھے کہ ایک دفعہ جب حجت خدا پیدا ہو گئے، 12ویں امام پیدا ہو گئے، 9ویں امام کی عمر 25 سال، 10ویں امام کی عمر 40 سال، 11ویں امام کی عمر 28 سال۔ اس سے کم عمر میں کوئی امام، اس سے جتنے بھی امام ہیں سب کی زیادہ عمر ہے۔ خالی یہ 3 امام ایسے ہیں جن کی عمر کم ہے، 9ویں کی 25، 10ویں کی 40، 11ویں کی 28۔ یہ اتنی جلدی تینوں امام کیوں شہید کر دیے گئے؟ 9ویں کو اس لیے مارا تاکہ 10واں پیدا نہ ہو، 10ویں کو اس لیے مارا تاکہ 11واں پیدا نہ ہو، 11ویں کو اس لیے مارا تاکہ 12واں پیدا نہ ہو۔ مگر یہ بتائیے 9واں بھی پیدا ہوا، 10واں بھی پیدا ہوا، 11واں بھی پیدا ہوا، 11ویں کے 12واں بھی پیدا ہوا۔ ارے جو پروردگار ولادت کے مسئلے میں دشمنوں کی چالیں کامیاب نہ ہونے دے، بھلا اب تو پیدا ہو چکے ہیں، اب دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے بھائی؟ جب ولادت کے مسئلے میں نہیں بگاڑ پائے تو 9ویں کو مارا 10واں نہ ہو، 10ویں کو مارا 11واں نہ ہو۔ مگر ادھر 9واں بھی آیا، 10واں بھی آیا، 11واں بھی آیا۔ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نظر بند کیا جا رہا ہے۔ سیدہ نرجس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، حجت خدا زمین پہ آ گئی ہے۔ ظالموں کو ہلکا سا احساس ہوا، ایک مرتبہ فوج کو گھر میں داخل کر دیا۔ امام حسن عسکری کے گھر میں ایک کنواں تھا، جناب نرجس بچے کو لیے کھڑی تھیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی فوج کو آتے ہوئے دیکھا، امام زمانہ کو جناب نرجس نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ایک مرتبہ پوری فوج آئی، تلاش کرتی چلی گئی، ایک ایک کونا چھان مارا، امامت نظر نہیں آئی، فوراً واپس ہوئی۔ ماں نے بچے کو جلدی میں کنویں میں ڈال دیا، بعد میں یاد نہ رہا میں نے ڈالا کہاں ہے۔ یہی قصہ مادر موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، سیم قصہ مادر موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ ادھر جناب نرجس کو پتا چلا، کنویں کے قریب آئیں، حجت خدا زمین سے اوپر آئی، گود میں بچے کو لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 6 سال تک قید میں رکھا نظر بند تاکہ 12واں پیدا نہ ہونے پائے، تو دنیا جس کی ولادت کو نہ روک سکی، اب اس کے ظہور کو دنیا کیا روک لے گی بھائی؟ اب اس 11ویں امام کے 2-3 قول اور سماعت فرمائیں۔ نام میں نے بتا دیے، ہسٹری میں نے بتا دی، عمر میں نے بتا دی، حالات زندگی میں نے بتا دیے۔ اب جملہ سنیے اور اس مجلس کے بعد کوشش کریے کہ عمل ایسا کریں جیسے 11واں امام چاہتا ہے۔ 5 چیزیں امام نے فرمایا۔ علامات المومن 5، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت ہے نماز، مومن پہچانا جاتا ہے 51 رکعت نماز سے۔ دوسری علامت زیارت الاربعین، 40 کی زیارت پڑھے، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ تیسری علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی علامت ہے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔ تو آپ انشاءاللہ اگر کھانے پہ بھی بیٹھو اپنے بچوں کو لے کر، فیملی کو لے کر، اسلام کہتا ہے ساتھ میں کھائیے، اکیلے بیٹھ کے کھانا مکروہ ہے۔
اس مکرو کو پتہ نہیں کتنے لوگ آج کل انجام دے رہے ہیں. اکیلے بیٹھ کے کھانا مکرو ہے. ہمارے یہاں یہ ہو گیا کوئی مہمان آ گیا تو بیوی سے دسترخوان اٹھوا دیتے ہیں کہ جب کھائیں گے جب یہ چلا جائے گا. حالانکہ جو اپنا رزق لے کے آیا ہو. خیر مجھے مہمان کے موضوع پہ نہیں بولنا، لیکن بتانا یہ ہے کہ جب اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیے تو بسم اللہ کبھی دل میں نہ پڑھیے، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شعور پیدا ہو. جب دسترخوان پہ بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ تم بھی بسم اللہ کہو، تمہاری بیگم بھی بسم اللہ کہے، تمہارا بچہ بھی بسم اللہ کہے. جس کو اگر فرض کیجئے ایسا مہمان آ گیا جو کبھی بسم اللہ نہیں کہتا تھا، تو جب آپ نے اپنے دسترخوان پہ اسے کھلایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب تک زندگی میں یہ بسم اللہ کہتا رہے گا تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اچھی چیزوں کی عادت ڈالیے نا، پڑھیے، آج ہی سے بیٹھیے، دسترخوان پہ دوپہر کو کھائیے، بیوی بچوں کو بٹھائیے، بسم اللہ الرحمن زور سے کہیے، بلند آواز سے دسترخوان کے اوپر، بلند آواز سے گھر سے نکلتے وقت، تاکہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اٹھیں اور پاپا کو جاتے ہوئے دیکھیں اور اماں سے پوچھیں اماں یہ کیا کہتے ہیں، کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھتے ہیں. تو جب یہ بچہ اسکول میں جانے لگے گا تو گھر سے کہہ کے نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ پھر نہ کسی ٹیچر کی شکایت آئے گی، نہ کسی استاد کی شکایت آئے گی، نہ کسی پرنسپل کی شکایت آئے گی. اس لیے کہ شیطان اس بچے کے ذہن میں جنم لے لیتا ہے کہ جو بچے بسم اللہ نہیں پڑھتے، پھر دیکھیے تمہارے بچے کی کتنی تعریفیں آتی ہیں، ارے تمہارا بچہ بڑا ذہین ہے، تمہارا بچہ بڑا اچھا ہے، تمہارے بچے کا ذہن بڑا کشادہ ہے. اس لیے کہ بسم اللہ جہاں دوسرے کام کرتی ہے وہاں بچوں کا ذہن بھی کھولتی ہے. میرے مولا کی عادت تھی، فخر الدین رازی نے لکھا علی کی عادت تھی زور سے بسم اللہ پڑھنا. تو تم کیسے مولائی ہو جو علی کی عادت کو نہیں اپناتے ہو؟ کیسے ملنگ ہو تم بھائی مولا کے، کیسے ملنگ ہو جو تم یہ عادت نہیں اپناتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے؟ علی کی عادت تھی بسم اللہ پڑھنا. فخر الدین رازی کہتا ہے، کل ہی میں نے اس کی یہ جملہ پڑھا، بعد میں کہتا ہے جس نے علی کی اقتدا کی وہی ہدایت پا گیا. ارے بھائی میں نے تو تم جیسے مجمع پر یہ ایک حدیث نقل کی. فخر الدین رازی کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ زور سے پڑھنا علی کی عادت تھی، پہلا جملہ. دوسرا جملہ لکھتا ہے جو علی کی اقتدا کرے گا وہی ہدایت پائے گا. تیسرے جملے میں دلیل دیتا ہے اس لیے کہ رسول نے کہا پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی جائے حق کو ادھر ادھر موڑ. تو علی کی عادت کیا تھی؟ بسم اللہ زور سے پڑھنا. معاویہ کی عادت تھی بسم اللہ کھا جانا. اب آپ یہ بتائیے کون سی کی عادت اپنائیں گے؟ وہ ہر چیز پڑھتا تھا قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم بھی گئے، جب عمرے پہ گئے تھے، مجھے نہیں پتا میں نے اپنی یہ بات پڑھی یا نہیں پڑھی، جب عمرے میں گئے، اس مجلس کی برکت سے انشاءاللہ سب جائیں گے، عمرے پہ جائیے اور وہاں ذرا مسجد نبوی کی نماز سنیے. میں نے کئی دفعہ بیٹھا، میں نقل کی، میں نے ساتھ پڑھنے کی مشق، میں دیکھتا ہوں کیا وہ تو شروع ہی ہوتا ہے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین، ارے بسم اللہ غائب. اب میں نے سوچا شاید مدینے کا امام بھول گیا، تو پھر میں نے مکے میں نماز پڑھی، مکے میں بھی. اب میں نے کہا بھائی اس آیت سے ان کی دشمنی کیا ہے ایسا؟ پورا الحمد زور سے، پوری قل زور سے، پورا قرآن زور سے، مگر نہیں پڑھیں گے کم وقت تو بسم اللہ زور سے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی عادت تھی، علی کی عادت تھی بسم اللہ پڑھنا. اور انہیں نماز کے بعد یہ بتانا ہے ہم علی والے نہیں ہیں. تو اگر وہ مجمع بسم اللہ کو چپ کر کے پڑھ کے بتا رہا ہے کہ ہم علی والے نہیں ہیں، تو تم بسم اللہ کو زور سے پڑھ کے بتاؤ کہ ہم علی والے ہیں. بسم اللہ زور سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس نے معاویہ نے جب دیکھیں خلیفہ اول نے بسم اللہ زور سے پڑھی، خلیفہ دوم نے بسم اللہ زور سے پڑھی، خلیفہ سوم نے بسم اللہ زور سے پڑھی. علی کا قول تو میں نے سنائی دیا علی کے بارے میں.
معاویہ نے جب نماز پڑھائی تو ایک دن اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ نہیں کہی. نماز کے بعد لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئی. لوگوں نے کہا حل سرختا ام نسیتا، اگر قدر کریں، چونکہ الوداعی مجلس ہے اس امام باڑے کی، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں. خدا کی قسم بڑا محنت کا جملہ ہے، آپ بھی محنت سے سنیے. کیا کہا اس نے؟ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ حل سرقتا ام نسیتا، کیا تو نے چوری کر لی یا تو بسم اللہ بھول گیا؟ مجمع کا چیمی گوئیاں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا، ہمیشہ بسم اللہ زور سے پڑھی جاتی تھی. معاویہ کو کہا کیا تو نے چوری کی؟ اب فضائل علی چھپانے کی سزا یہی ہے کہ مجمع چور کہتا ہے. کیا تو نے چوری؟ کہنے لگا اس آیت کو پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا. اب بھائی تیرا کی دل کی قرآن ہے. مجمع نے کہا یہ قرآن نہیں ہے. کہا نہیں قرآن ہے، قرآن میں سب سے زیادہ یہی ہے. تو کہا پھر تیرا دل کیوں نہیں چاہتا؟ کہا اس لیے نہیں چاہتا، اس میں میرے دشمن کی طرف اشارہ ہے. کہا تیرے دشمن کی طرف کیا؟ کہا اس میں جو بے کا نقطہ ہے وہ میرے دل سے نہیں اترتا، اس لیے کہ علی نے کہا بے کا نقطہ میں علی ہوں اور یہ نقطہ میرے ذہن سے نہیں اترتا، اس لیے میں بسم اللہ نہیں پڑھتا. اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اب اپنے بھائی ملنگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. وہ جو ملنگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھی نہیں لگتی نماز بغیر علی کے. تو ایسے نہ اپنے کو مولائی بتا کے اللہ کو مقصر نہ بناؤ، اپنے کو مولائی ثابت کر کے اللہ کو مقصر. ہمیں نماز علی کے بغیر اچھی نہیں لگتی، تشہد میں علی ولی اللہ کہیں گے. ارے تجھے علی ولی اللہ ڈالنے کی ضرورت اس وقت ہے جب اللہ نے بسم اللہ نہ رکھی ہو. جب اللہ نے بسم اللہ رکھ دی قرآن کریم میں، جب اللہ نے بسم اللہ رکھ دی نماز میں، تو علی آئے یا نہیں آئے؟ اب بے کا نقطہ علی ہے. اما جب دشمن بسم اللہ سے اتنا گھبراتا ہے تو دوست کا شعار کیا ہونا چاہیے؟ اگر تم علی ہو، مولا کے ملنگ ہو، کھانے پہ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی جاب پہ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاب سے گھر آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر دیکھنا اس بسم اللہ کا کمال یہ ہے، ایک مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، ایک مدد علی کی طرف سے آئے گی. یہ ہے بسم اللہ. والجہرو، مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن دل میں نہیں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والجہرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی عادت ہے کہ وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے کہتا ہے. تو انشاءاللہ پڑھیے ایک دفعہ مل کے سب. شعار بنا لیجئے. بس میری مجلس کا میسج یہ ہے کہ آج اپنے دسترخوان پہ بآواز بلند کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ہر بچے کو عادت ہو جائے، بیوی کو عادت ہو جائے، خاندان کو عادت ہو جائے. چوتھی علامت تعفیر الجبین، سجدے میں سر رکھنا مومن کی علامت ہے. سجدے میں سر رکھنا مومن کی علامت ہے. پانچویں علامت زحمت تمام. پانچویں علامت ہے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. یہ 11ویں امام نے بڑی ہلکی علامت بیان کی. مومن کی علامت ہے داہنے میں پہننا، آج ہی سے بنوانا، چاندی کی مگر سونے کی نہیں. اور اگر ساس اماں سونے کی پہنانا بھی چاہے شادی کے وقت تو پہننے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے مولا کا قول ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. ہوتا ہے نا ساس اماں نے بڑے لاڈ پیار سے بنوائی داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی، تو جو ساس اماں شروع ہی میں حرام کروا دے وہ بعد میں تم سے کیا کیا نہیں کرائیں گی. تو آپ کہیے دیکھیے میں سونا مگر منع نہ کریے لینے سے، پہننے سے منع کریے. ہاں پہننے سے منع کریے، بس لینے سے میں تمہارا گھاٹا تھوڑی چاہتا ہوں بھائی. ہاں آپ لیجئے سونے کی انگوٹھی لیجئے، 7 سے 1 نہیں 10 لیجئے، مگر اسے پہنیے نہیں. اپنی بیوی کو تو گفٹ دے دیجئے، اسی میں منہ دکھائی کر دیجئے، مگر لیجئے پہنیے نہیں. چونکہ شریعت میں سونا پہننا مرد کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی حرام ہے. وہ کہتی ہے نا بعض ہمارے یہاں شادیوں میں رسم ہے بس جناب ایسا کرو پہن کے نکال دو، پہن لو اور نکال دو. نہیں، اتنی دیر کے لیے بھی آپ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. تو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے.
تو مولا یہ تو ہم سارے کام کر سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہم بنوا لیں گے انگوٹھی چاندی کی، عقیق ڈلوا کے پہن لیں گے، اس میں کون سی انگوٹھی پہننا مومن کی علامت نہیں ہے، نظریہ بدلنا مومن کی علامت ہے۔ ورنہ کتنے ہندو ہیں جو پہنے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ میں، اور کتنے آپ اور ہم ہیں جن میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی انگوٹھی پہن رہے، چار چار پہن رہے ہیں، ہم تو پہن لیتے ہیں، پہنتا ہی ہے۔ تو خالی نہیں، نظریہ بنانا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ایک زمانے میں دلیل تھا کہ یہ علی کو خلیفہ مانتا ہے، اب بنے گا مومن کی علامت۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ علی کو خلیفہ ماننا۔ علی کو خلیفہ ماننے کی دلیل کیا ہے؟ کہ زبان سے بھی علی علی کرے، ہاتھوں سے بھی علی علی کرے۔ اسی لیے امام رضا جب جشن غدیر کیا کرتے تھے تو دو چیزیں تقسیم کرتے تھے محفل میں، کاش کوئی بندہ خریجی میں بھی ایسا پیدا ہو کہ اس سال جب غدیر کا محفل ہو تو وہی تبرک بانٹے جو مولا نے بانٹا تھا۔ اللہ ایسا رئیس پیدا کر دے کوئی، سمجھ رہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ہر آدمی کو نیا جوتا دیتے تھے، ہر آدمی کو ایک انگوٹھی پہناتے تھے، تاکہ جب پیر دیکھے تو بھی میرا دادا یاد آئے، جب ہاتھ دیکھے تو بھی میرا دادا یاد آئے۔ انگوٹھی پہننا مومن کے الگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو جنگ صفین میں کہا گیا کہ بھائی علی کو بھی ہٹا دے، اور عمر عاص نے کہا معاویہ کو بھی ہٹا دے۔ حکم معین ہو گئے، فیصلے والے، ایک ابو موسیٰ اشعری مولا کی طرف سے، ایک عمر عاص معاویہ کی طرف سے۔ مولا نے بہت کہا کہ اسے بڈھے کو ہٹا دو، یہ بوڑھے ہر جگہ خطرناک رہے۔ وہ جو ابو موسیٰ اشعری اتنی لمبی چوڑی داڑھی، تسبیح ہاتھ میں لیے، اللہ 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 اللہ، دن رات اللہ اللہ کرتا تھا۔ امام نے فرمایا ایسے عابد سے بچو جس کی عقل کم ہو، ایسے عابد سے بچ کے رہنا جس کی عقل کم ہو۔ تو اب ابو موسیٰ اشعری کی عقل کم تھی، عبادت زیادہ تھی۔ مالک اشتر کو مولا نے کہا اسے بنا لو، کہا نہیں اسے نہیں بنائیں گے۔ اب دونوں نے معین کر لیا، عمر عاص اور عمر عاص نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے ایسا کرو کہ علی کو بھی ہٹا دو اور معاویہ کو بھی ہٹا دو۔ ابو موسیٰ اشعری کا ارے کتنی اچھی بات کہی آپ نے، کتنی اچھی جملہ فرمایا آپ نے عمر عاص صاحب، کہ ہم علی کو بھی ہٹا دیں معاویہ کو بھی ہٹا دیں، دونوں کے شر سے دنیا بچ جائے گی۔ بجو علی کے ساتھ بھی شر کا لفظ لگا دے وہ پھر عابد نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دیں گے۔ مالک اشتر ہوتے تو قبول نہ کرتے، مالک اشتر کہتے ہٹایا وہ جاتا ہے جسے بنایا گیا ہو، ہٹایا وہ جاتا ہے جسے لوگوں نے بنایا ہو، لیکن جسے غدیر میں خدا نے بنایا ہو اسے لوگوں کے ہٹانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہٹا دیں گے۔ اب بات ہوئی چلو مجمع میں جا کے کہو، مجمع میں آ گئے دونوں، مالک اشتر نے پکڑ لی اس کا بازو ابو موسیٰ کا، بڑے میاں ایسا کرو پہلے اسے کہنے دو۔ اور عمر عاص کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ میرے بزرگ ہیں، ان کے سامنے میں فیصلہ نہیں سنا سکتا پہلے۔ مالک اشتر چال سے واقف تھے، مالک اشتر نے کہا اسے کہنے دو پہلے، کہا نہیں تم تو میری عزت سے جل رہے ہو۔ مالک اشتر نے ہاتھ چھوڑ دیا، جاؤ جہنم میں۔ گیا پہنچا، بھائی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ کہا آج کے بعد علی خلیفہ نہیں ہے، اور دانے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اسے ایسے نکال دی، اور نکال کے کہنے لگا جیسے میں نے اپنی انگلی سے اس انگوٹھی کو نکال دیا ایسے ہی میں نے خلافت کو علی سے الگ کر دیا۔ جیسے ہی ایسے کہی اس نے عمر عاص نے انگوٹھی لے لی، لاؤ مجھے دے دو، انگوٹھی لے لی، یہ چلے گئے۔ اب عمر عاص پہنچے، انگوٹھی کو لیا، بایاں ہاتھ لیا۔ جب سے رسول اسلام کی سنت کیا تھی؟ دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ نبیوں کی سنت تھی دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اماموں کی سنت تھی دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اسی طرح علی کی سنت تھی دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ ہر آدمی دانے میں پہنتا تھا، بائیں ہاتھ میں کب سے پہنی گئی؟ جنگ صفین سے۔ عمر عاص آیا، اس نے کہا انگوٹھی کو پہنا لیا انگلی میں، جیسے میں نے یہ انگوٹھی انگلی میں پہنا دی ایسے ہی میں نے خلافت امیر شام کو دے دی۔
ابھی ابو موسیٰ عصری تڑپنے لگا، فیصلہ کچھ ہوا تھا، سنایا کچھ گیا ہے، مجمع نے تالیاں بجا دی، وہ فیصلہ ہو گیا، علی کو ہٹا دیا گیا، معاویہ کو لایا گیا۔ اب جنگ صفین سے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا علامت بن گئی معاویہ کو خلیفہ ماننے کی۔ اب سمجھے 11ویں امام نے کیوں فرمایا مومن کی علامت ہے داہنے ہاتھ میں پہننا۔ سمجھے آپ امام نے کیوں فرمایا داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا؟ یہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے مومن نہیں بنتا، بلکہ یہ انگوٹھی پہننا دلیل بن جاتی ہے کہ یہ علی کو خلیفہ مانتا ہے، دوسروں کو خلیفہ نہیں مانتا۔